مولانا شاہدین اشرفی، ان کی تحریر گزشتہ رسالے میں آپ نے پڑھی تھی. بہت کچھ دیکھا ہوا ہے، اس میں سے کچھ سنا رہے تھے. آج کے پروگرام کے حوالے سے عرض کروں، میری ہمیشہ یہ کوشش رہی کہ ہر سال کسی ایک خطیب کو بلایا جائے. اگر کراچی میں اس کا تعارف نہیں ہوا تو کروایا جائے، تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ اس کو سنیں اور مسلک کا پیغام پھیلے. پہلے عرس سے یہ سلسلہ جاری ہے. اگر میں سارے نام دہراؤں ٹائم لگ جائے گا. دن کا پروگرام ہوتا تھا ہمارے استاد محترم شیخ الاسلام والمسلمین، شیخ القرآن حضرت مولانا غلام علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ اشرفی اکاڑوی. دن کا پروگرام ان کا ہوتا تھا، رات میں خطباء ہوتے تھے پنجاب سے، دوسرے علاقوں سے. ہر سال یہ سلسلہ جاری رہا. اس سال دعوت دی تھی پنجاب میں جماعت اہل سنت کے رہنما حضرت مولانا مفتی محمد اقبال چشتی صاحب کو، اور انہوں نے پورا سال وعدہ دہرایا. امریکہ میں بھی دہرایا، دوسری جگہوں پہ بھی دہرایا. پچھلے ہفتے بات ہوئی تو کہ میں آ رہا ہوں بالکل، اور اچانک وہ عمرے پر تشریف لے گئے، بتایا بھی نہیں. بہرحال انہوں نے آخری وقت جب مجھے، وہ تو بتا کے نہیں گئے، وہ تو فیس بک پر ان کی تصویر مدینے میں دیکھی تو خیال ہوا کہ یہ پرانی ہے یا اس وقت کی ہے. تو وہ پتہ چلا کہ وہ وہیں موجود ہیں. میں بڑا پریشان ہوا کہ میں فوری طور پر ایک دن میں کس کا انتظام کروں. کچھ نام ذہن میں آئے، لیکن جو مشہور شخصیات ہوتی ہیں اپنے اپنے علاقوں میں مشغول ہوتی ہیں، مصروف ہوتی ہیں. رات کو یہ جو رات گزری، اس سے پچھلی رات مفتی اعظم افریقہ حضرت مولانا مفتی محمد اکبر ہزاروی صاحب کا فون آیا کہ میں آؤں گا. میں عرس کی اس پوری تقریب پر جتنا خرچ کرتا ہوں اس سے زیادہ ان کی ٹکٹ بنتی ہے. پلے سے خرچ کر کے آتے ہیں، خود اپنی جیب سے خرچ کر کے تشریف لاتے ہیں. انہوں نے 25 سال پہلے ساؤتھ افریقہ میں ایک چھوٹے سے کمرے سے پڑھانا شروع کیا. آج ان کے پاس 17 ملکوں کے طلباء پڑھ رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے پڑھ پوتے بھی ان کے مدرسے میں پڑھ رہے ہیں، بریلی سے جا کر ان کے پاس پڑھ رہے ہیں. سب سے پہلی قرآن کریم کی انگلش تفسیر چھاپنے کا، لکھنے اور چھاپنے کا اعزاز بھی ان کو حاصل. بہت شکریہ ادا کرتا ہوں تشریف لائے. ان کا خطاب آپ کروانے سے پہلے میرے پاس ایک دو نوجوان ہیں. دل تو یہ چاہتا ہے کہ آپ سے کچھ سوال کروں، پوچھوں آپ سے. یہ بتائیے، آج آپ کو بڑے بڑے اشتہار نظر آتے ہیں محافل نعت کے، محافل میلاد کے، عمرے کے ٹکٹ ان میں رکھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے انعام رکھے جاتے ہیں. وہاں آپ جاتے ہیں، ضرور چاہیے. مگر میں ان سب سے پوچھنا چاہوں گا، تمہیں یہ سہولتیں کیسے مل گئیں؟ کس کی محنتیں تھیں کہ آج تم آسانی سے یہ سب کر رہے ہو؟ مجھے کراچی بہت یاد ہے. میری عمر جتنی ہے آپ کے سامنے، مجھ سے زیادہ عمر والے بھی موجود ہیں. 20 میل پیدل چل کر حضرت خطیب اعظم کا خطاب سننے آتے تھے. ان میں سے لوگ ابھی بھی کچھ زندہ ہیں. روز ایک شخص کو ایک ہی شہر میں سننا
کوئی تو جادو تھا، کوئی تو کمال تھا۔ وہ کیا جادو تھا؟ وہ عشق رسول کا جادو تھا۔ اللہ نے ان کو صورت بھی دی تھی، سیرت بھی دی تھی، آواز بھی دی تھی، علم بھی دیا تھا، نسبتیں بھی دی تھی، اثر بھی دیا تھا۔ میں ہوائی جہاز میں سفر کر رہا تھا، ساتھ کی سیٹ پر جو شخص بیٹھا تھا، میں نے ساتھ بیٹھنے کے باوجود اس سے ہاتھ نہیں ملایا۔ کیوں؟ آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ ساتھ آ کے بیٹھا، اس نے سلام کیا، میں نے وعلیکم کہہ دیا، اس نے ہاتھ بڑھایا، میں نے ملایا۔ سمجھ گئے نا؟ اب وہ مجھے سنا رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ نے مجھ سے ہاتھ کیوں نہیں ملایا، لیکن تمہیں اتنا بتانا چاہتا ہوں، جب سے تمہارے والد گئے ہیں کراچی میں مزہ نہیں رہا۔ اس کے یہ الفاظ کہ میں نے خود ان کی تقریریں سنی، اور میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں تقریر سن کے ہل جاتا تھا، جی چاہتا تھا ابھی جاؤں اور ان کا مرید ہو جاؤں، اور اپنے مدرسے جانے کو جی نہیں کرتا تھا، لیکن صبح مدرسے جاتا تھا، پھر شیطان غالب آ جاتا تھا۔ لیکن ہم اپنے طلباء سے وعدہ لیا کرتے تھے کہ اکاڑوی صاحب کی تقریر نہ سننا، کیونکہ سنو گے تو سنی ہوئے بغیر نہیں رہو گے۔ یہ ان کا اعتراف تھا۔ اللہ نے ترنم بھی دیا تھا، تبسم بھی دیا تھا، تکلم بھی دیا تھا۔ آج بھی ان کی کیسٹیں دنیا بھر میں سنی جاتی ہیں۔ ایک نوجوان وہی تقریریں سن کے بڑے جذبے سے اٹھا اور اس نے ایک نعرہ لگایا، جوانیاں لٹائیں گے، مسجدیں بچائیں گے۔ آپ کو وہ نعرہ یاد؟ محمد سلیم قادری اس کا نام تھا۔ آج کی سنی تحریک اور اس سنی تحریک میں فرق تھا۔ یہ ان کا بیٹا محمد بلال آپ کے سامنے، میں اسے بھی خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے پاس دو نوجوان اور ہیں، ایک سے آپ شاید پہلے متعارف ہو چکے ہیں، ایک کو آج متعارف کروانا ہے۔ رفیق اہل سنت سید رفیق شاہ صاحب انجمن طلبہ اسلام سے وابستہ تھے۔ یہ نوجوانوں میں جب ایک زمانے میں لوگوں نے نعرہ لگایا سیدی مرشدی، آگے انہوں نے اپنے ملا کا نام لینا شروع کیا، اس وقت یہ نوجوان اٹھے، انہوں نے اس نعرے کا جواب دیا۔ وہ نعرہ لگاتے تھے سیدی مرشدی، اور آگے کیا کہتے تھے؟ مودودی کہتے تھے وہ۔ انہوں نے نعرہ لگایا سیدی مرشدی یا نبی یا نبی۔ یہ وہ نوجوان جنہوں نے تعلیمی اداروں میں بڑی محنت کی، انہی میں سے سید رفیق شاہ صاحب ماشاءاللہ ہر سال تشریف لاتے ہیں۔ انہوں نے تحریری طور پر بھی بڑا کام کیا ہے، اور آپ کے سامنے میں ان کو بہت مختصر سے وقت کے لیے پیش کرتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں جناب سید رفیق شاہ صاحب۔ علیہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ حضرت علامہ خطیب ملت ڈاکٹر کوکب نورانی اوکاڑوی دامت برکاتہم العالیہ کی محبتیں اور شفقتیں، جن کی بدولت لب کشائی کی سعادت حاصل ہوتی ہے، ہم و آپ خطیب اعظم حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اوکاڑوی علیہ رحمہ کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے ہر سال جمع ہوتے ہیں، اور خطیب اعظم علیہ رحمہ
مختلف شعبوں میں مختصر عمر پائی، مگر مختلف شعبوں میں اپنا لوہا منوایا، سیاسی میدان ہو کہ سماجی میدان، علمی میدان ہو یا خطابت کا میدان، مگر اس میں جو سب سے زیادہ شہرت حاصل ہوئی ہے آپ کو وہ خطابت کا میدان رہا، اور آپ نے اپنی خطابت کے ذریعے جو باطل نظریات کا رد کیا، جو آج بھی آپ کی کیسٹوں کے ذریعے اور آپ کے اس چراغ کے ذریعے رد کیا جا رہا ہے۔ خطیب ملت نے، خطیب اعظم نے اپنی خطابت میں جو مواد لوگوں کو فراہم کیا، لوگ اس کیسٹوں کو سن کر پھر اپنی جمعوں کی خطبات میں سنایا کرتے تھے، لکھ کر پھر پڑھ کے سنایا کرتے تھے۔ خطیب ملت، خطیب اعظم کے بارے میں جملہ پہلے بھی عرض کیا تھا کہ شیخ طریقت حضرت مفتی نصر اللہ صاحب شیخ الحدیث و تفسیر کے پاس ایک خطیب صاحب گئے تو انہوں نے کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا میں خطابت کر رہا ہوں۔ اس نے کہا کہ تمہاری خطابت کا کوئی فائدہ نہیں، تمہارے بعد تمہاری خطابت لوگ بھول جائیں گے، کیونکہ لوگوں نے خطیب اعظم مولانا شفیع کاروی کی خطابت کو یاد رکھنا ہے، اور شیخ الحدیث صاحب الحمدللہ بحیات ہے، اور اس بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے کہ انہوں نے یہ مرحلہ اظہار کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جو خطیبوں کو عزت بخشی ہے اور اس کے اندر خطابت کے میدان میں جو نام لے گیا اس کا نام مولانا محمد شفیع کاروی علیہ رحمہ ہے۔ اور آپ یہ دیکھیے کہ حافظ تقی صاحب شہید فرماتے تھے کہ مجلس شورا کے اجلاس میں جب خطیب اعظم اسلام آباد تشریف لے جاتے تو شام میں جب اجلاس ختم ہو جاتا تو اس سے قبل ہی آپ اسلام آباد آمد کے موقع پر اطراف کے علاقوں کے مختلف لوگوں کو ٹائم دے دیا کرتے تھے کہ مغرب کے بعد فلاں علاقے میں جلسہ ہوگا، عشاء کے بعد فلاں علاقے میں جلسہ ہوگا۔ اور وہ زمانہ تھا اسلام آباد جیسے شہر میں بھی آمد و رفت کے ذرائع بہت محدود ہوا کرتے تھے۔ جس طریقے سے کراچی کے اندر جب اولڈ ٹاؤن پہ خطیب اعظم بیان فرمایا کرتے تو لوگ کے پاس ذرائع آمد و رفت نہیں تھے، جس طریقے سے آج بسیں، کوچے، رکشے چلتے ہیں، اس زمانے میں وہ سہولت میسر نہیں تھی کہ لوگ مغرب سے پہلے ان گلیوں میں آ کے قیام کرتے اور فجر کے بعد جب بسیں چلا کرتی تو پھر سفر کرتے، یعنی لوگ پوری رات خطیب اعظم کو سننے کے لیے اپنا ٹائم لگاتے تھے اور عشق مصطفیٰ کو اپنے سینوں کے اندر منور کر رہے تھے۔ خطیب اعظم کا ایک احسان جو اس قوم کے اوپر ہوا کہ آپ نے اس لوگوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ حب اہل بیت بھی بھر دی۔ اور آج محرم ہو یا محرم کے علاوہ جب بھی ہمیں اہل بیت کی محبت سننے کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کی کیسٹوں کو سنتے ہیں، تحریروں کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم ان کی تحریریں اٹھا کے پڑھتے ہیں۔ خطیب اعظم نے جو اہل بیت کی محبت کے حوالے سے جو بیانات فرمائے اور اس کے ذریعے اہل سنت کی بیداری کا جو فریضہ انجام دیا، آج تک ہم اس کا احسان نہیں چکا سکتے۔ آپ نے جماعت اہل سنت پاکستان کی بنیاد رکھی، جس نے پاکستان کے اندر بکھری اہل سنت کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کیا، اور خطیب اعظم نے اپنے خطابت کے ذریعے وسائل پیدا کیے، مساجد بنائی، مدارس بنائی اور بہت سے لوگوں کو عالم بنایا تاکہ اس معاشرے کے اندر حق کی بول بالا کیا جا سکے، اس کا حق پرچار کیا جا سکے۔ اور آج بھی ہم یہ دیکھیے کہ آج ہم خطیب اعظم سے اپنی عقیدت کا اظہار کس طرح کرتے ہیں۔
ہم لوگ عرس میں آتے ہیں، اپنے عقیدت کا اظہار کرتے ہیں، مگر اس کے بھی چند تقاضے ہیں کہ ہم بھول گئے کہ خطیب اعظم کی بہت ساری تحریریں موجود ہے کتابی شکل میں، جو ہر سال کہیں کہیں ایڈیشن شائع ہوتے ہیں ضیاء القرآن پبلیکیشن سے، مگر آج کل ہم نے اس کا مطالعہ چھوڑ دیا۔ نیٹ کی دنیا میں آئے تو ہم نے کہا کہ اب کتابوں کی ضرورت نہیں، مگر کتابیں ہمارے عقیدے کی پختگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور ایک بات کر کے اپنی بات مکمل کروں گا کہ گزشتہ دنوں ایک کتاب ایک بد مذہب کی شرک کے متعلق لے کے چند لوگ امیر جماعت اہل سنت علامہ سید شاہ تراب اللہ قادری صاحب کی خدمت میں گئے کہ دیکھیں جناب کہ ایک کتابچہ اس بدبخت نے خارا در میں بیٹھ کے لکھا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جواب کیوں نہیں ہے؟ یہ لیجئے مکتب سے اٹھائیے مولانا محمد شفیع قاری صاحب کی کتاب شریعت و جہالت، اور اس پالن پوری کی کتاب، بولا اس کا جواب جو ہے مولانا اوکاروی بہت پہلے دے چکے ہیں، آپ پڑھتے کب ہو میاں؟ اور اس کتاب کا آپ دیکھیے کہ خطیب اعظم کے وصال ہوئے 32 سال ہوئے، وہ کتاب کب لکھی گئی ہوگی کہ آج بھی اگر کوئی بد مذہب اپنی تحریر کے ذریعے گمراہی پھیلانا چاہتا ہے تو خطیب اعظم کی کتابیں رہنمائی کا فریضہ انجام دیتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے سرور، دم نہیں ہے محبت سے، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کی جان ہے۔ ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ ہر وقت عقیدے پہ بات کرتے ہیں، معاشرہ بہت بگڑ گیا ہے، لوگوں کو یہ سکھائیں یہ سکھائیں یہ سکھائیں، آپ ہر وقت عقیدہ عقیدہ کرتے رہتے ہیں۔ میں نے کہا قبر میں جاؤ گے پوچھا جائے گا کیا کھاتے تھے، کیا پیتے تھے، کہاں رہتے تھے، کون سی زبان بولتے تھے، کس خاندان نسل علاقے سے تعلق تھا، ذات پات کیا تھی، نہیں، پوچھا جائے گا نبی کو کیا کہتے تھے۔ تو ہم کہتے ہیں اس وقت بھی یہی کہیں گے، سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سرور مانتے ہیں۔ کیا مانتے ہیں؟ سرور کے معنی سردار کے، سروں کے تاج کے۔ وہ پوری کائنات کے لیے ایسے ہیں جیسے پوری کائنات کے سردار ہیں یا نہیں؟ آج بھی ہیں۔ یاسین قرآن کی سورت ہے یا نہیں؟ اس کو قرآن کا دل کہا جاتا ہے یا نہیں؟ جو لوگ میرے نبی کو یا کہہ کے نہیں پکارتے، یاسین تو پڑھتے ہیں نا؟ ان سے پوچھو لفظ یاسین کے معنی کیا ہے؟ یا سید کیا معنی ہے؟ تو اعلیٰ حضرت بھی وہی کہہ رہے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا، کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا، کہوں تجھے۔
جتنی بھی اب اعلیٰ حضرت کی آپ نعت کا ایک ایک مصرع مجھ سے پوری تقریر اس پر سنتے رہتے ہیں، ایک ایک مصرے پر 3-3 گھنٹے، لیکن پوری نعت لکھ کر فیصلہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن رضا نے ختم سخن، کچھ لوگ سخن پڑھتے ہیں، کچھ سخن، دونوں ٹھیک ہے، جھگڑے کی بات. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. وہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے سروں کے، کائنات کے سرور ہیں. بس مختصر بات کروں اور میں نے آپ کو مفتی صاحب کا خطاب سنوانا ہے. ایک شخص ملک کا صدر بن جاتا ہے. کیا بن جاتا ہے؟ پاکستان کا ہی نہیں، مراد ہو کسی ملک کا صدر بن گیا. ماں سے ملنے گیا تو ماں نے کہا آہا بیٹا آ گیا. کون آ گیا؟ آواز لگائے. لوگوں نے سن لیا. ماں نے کیا کہہ کے پکارا؟ بیٹا آ گیا. اب وہ جب قوم کی طرف آئے تو قوم کہے گی بیٹا آ گیا، بیٹا آ گیا. اونچی قوم کیا کہے گی؟ صدر آ گیا. فرق سمجھ میں آ گیا؟ ماں کے لیے وہ کیا ہے؟ بیٹا. قوم کے لیے کیا ہے؟ فرق ہے یا نہیں؟ اب قوم بیٹا کہہ کے پکار سکتی، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق کے آقا ہیں. ہم کیا کہیں گے؟ آقا اور مولا کہیں گے. اللہ فرمائے گا تو بے عبدی ہی فرمائے گا. اس کے بندے ہیں ہمارے آقا. اور سمجھ آ رہی ہے بات؟ یہی تو سکھایا جاتا ہے، اسی نے تو کام آنا ہے. اور مجھے یہ پتہ ہے، آپ کہتے ہو اخلاق سکھاؤ، لوگوں کو تمیز سکھاؤ. میں نے کہا میں نبی کا عشق سکھا دوں گا، ایسی تمیز آئے گی تم اس سے سیکھنے لگ جاؤ گے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ سید حماد حسین ایک نیا اٹھنے والا نوجوان، یہ کہتے ہیں نا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. اب وہ پرانا خون جو ہے، وہ لوگ کہتے ہیں تم لوگ پرانے مزاج کے ہو، ہمیں نیو بلڈ چاہیے، نیا خون چاہیے. سید بھی ہیں اور جذبہ ہے، ٹیلنٹ ہے، صلاحیت ہے، قابلیت ہے. ایسے نوجوان آگے بڑھیں گے تو انشاءاللہ اور زیادہ چراغاں ہوگا. انہوں نے بڑی محنت کی ہے اور اس کی تیاریوں میں بھی سنی میڈیا نیٹ ورک بنا دیا ہے. باقاعدہ انہوں نے الیکٹرانک میڈیا پر، انٹرنیٹ پر، اور تمام علماء سے رابطے ہیں، اور علماء کیا لیڈروں سے بھی رابطے ہیں. سیاسی سوجھ بوجھ اتنی ہے، جب آتے ہیں مجھے خبریں سنا کے گرما جاتے ہیں. آج آپ کو کچھ سنانا چاہتے ہیں، میں ان کو دعوت دیتا ہوں. سید حماد حسین تشریف لائے. اللہ نیچے کر دو، نیچے کر دو، نیچے کر دو. زندہ ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. آج کے اس عظیم الشان 32ویں سالانہ عرس مبارک حضرت خطیب اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا محمد شفیع اکاڑوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی اس تقریب میں موجود تمام ہی علماء کرام، تمام ہی حاضرین اور تمام ہی نوجوان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. وقت بہت ہی مختصر ہے اور اپنی بات کو چند کلمات میں کر آپ سے اجازت چاہوں گا. یہاں علماء کرام نے تقاریر کی اور حضرت خطیب اعظم پاکستان رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے فکر فلسفے کو، آپ کی تعلیمات کو
آپ کی روحانی تعلیمات کو، آپ کے کردار کو، آپ کے خطابات کو اور آپ کی پوری زندگی کو یہاں بیان کیا۔ اور یہاں موجود ہمارے درمیان جو نوجوانوں کی کثیر تعداد ہے، میں پوری محفل میں انہی کو دیکھ رہا تھا، اور ایک جانب میری نظر فیضان خطیب اعظم رضی اللہ تعالیٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب کی طرف تھی کہ جس طرح اس محفل کو، اس بزم کو، اس عرس کی پروقار تقریب کو وہ لے کے چل رہے تھے، مجھے بلا شبہ فیضان خطیب اعظم نظر آ رہا تھا۔ اور آپ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ حضرت علامہ مولانا ڈاکٹر کوکب نورانی اکاڑوی صاحب جب آپ کے علاقوں میں، ہمارے علاقوں میں، ہماری مساجد میں، ہماری درسگاہوں میں، ہماری یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں جب بھی آتے ہیں اہل سنت کا بول بالا ہی کر کے جاتے ہیں۔ اور آج کے اس محفل سے، اس مجمع میں بس ایک ہی پیغام دینے آیا ہوں۔ حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی پوری زندگی علم دین کی خدمت، ملت کی خدمت، پاکستان کی خدمت، اور نہ صرف پاکستان میں موجود ان مسلمانوں کی خدمت بلکہ بیرون دنیا میں جا کر دوسروں تک بھی اسلام کی تعلیمات پہنچائیں۔ آج ہم سے بھی یہ متقاضی ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے اس شہر کراچی میں کثیر تعداد سنی نوجوانوں کی موجود ہے، پڑھے لکھے بھی ہیں، ان کے اساتذہ بھی پڑھے لکھے ہیں، سنی ہیں، ان کے والدین بھی سنی ہیں الحمدللہ، اور ان کے کام آپ کے سامنے ہے۔ آج کثیر تعداد میں ہونے کے باوجود مدارس میں، مساجد میں، اور خصوصاً بالخصوص جہاں سے ہمارا اپنا تعلق ہے، یونیورسٹیز میں، کالجز میں جتنے مسائل کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے، تو حضرت خطیب اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ باتیں، وہ ارشادات جو حضرت کے توسط سے ہم تک پہنچے کہ وہ اپنے نوجوانوں کی ایک محفل لگایا کرتے تھے، مجلس لگایا کرتے تھے، انہیں ہر بات سکھایا کرتے تھے، انہیں اجتماعات کرنا بتایا کرتے تھے، انہیں محافل کا انعقاد کرنا بتایا کرتے تھے، انہیں مساجد میں جانے کے آداب بتایا کرتے تھے، انہیں مدارس میں تعلیم حاصل کرنے کی افادیت سے بتایا کرتے تھے۔ آج ہمارے والدین یہ کرنا شاید بھول گئے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ آج جتنی محنت ان نوجوان طلباء کو یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اپنے علاقوں میں کرنا پڑ رہی ہے، شاید جتنی محنتیں ان علماء اہل سنت نے، ان مجددین اہل سنت نے، ان محسنین اہل سنت نے ہمارے لیے کر لی تھیں، وہ کافی تھیں، اور الحمدللہ ہمارا عروج تھا۔ انشاءاللہ میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اپنے نوجوان بچوں کو دینی اور دنیاوی تعلیم کو بالکل متوازی چلائیں گے کہ ایک طرف دین بھی برابر سے انہیں سکھائیں، ایک طرف دنیاوی تعلیم بھی سکھائیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم وہ مستقبل دیکھ رہے ہیں کہ نہ صرف اس ملک پاکستان میں بلکہ اس کی ہر گلی کوچوں میں اہل سنت کا بول بالا ہوگا، یا رسول اللہ کے نعرے ہوں گے، کیونکہ خطیب اعظم پاکستان نے تو ہمیں یہی سکھایا تھا کہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے، اور ڈرائیں گی بھلا کسے یہ راستے کی سختیاں، ہم عظمت رسول کے پاسباں ہیں پاسباں۔ اور جہاں بھی گستاخان رسول نے سر اٹھایا تو آپ نے انہی کلمات سے، اپنی تقاریر سے ان کا سر کلا اور کما کیا۔ اور میں یہ بات آپ تمام تک پہنچا دینا چاہتا ہوں کہ آج یہاں میرا کھڑا ہونا، آپ سے مخاطب ہونا، یہ کوئی بڑی بات نہیں۔ کل ہم بھی یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے انہی یونیورسٹیز سے، انہی جامعات سے، انہی مدارس سے فارغ ہوں اور یہاں خطاب کریں اور اپنے علماء اہل سنت کے احسانات کا بدلہ دیں کہ آج کراچی کے ہر گلی کوچوں میں محفلیں ہو رہی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں محافل سالانہ سجائی جاتی ہیں، ان کا اثر 2، 3، 4 دن یا ایک ہفتے تک رہتا ہے، اس کے بعد زائل ہو جاتا ہے۔ یہ کیا وجہ ہے؟ یہ صرف علم سے دوری ہے۔ رفیق شاہ صاحب ہوں یا دیگر علماء ہوں، انہوں نے یہ بات آپ کو باور کرانے کی کوشش کی کہ ان کی تحریرات کو پڑھیں، ان کو سمجھیں، اپنے بچوں تک پہنچائیں، اور جیسے علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ ان کتابوں کو اپنے مجمع میں یعنی اپنے خاندان کے درمیان بیٹھ کے پڑھیں تاکہ وہ فیضان جاری و ساری رہے۔ انہی کلمات کے ساتھ آپ کا شکریہ ادا کروں گا۔ نعرہ تکبیر!